اللہ کے ذمہ ہے۔ تو اس لیے فقط جو طبعی اور بشری تقاضا ہے ان کے اوپر یہ اثر انداز ہوا سیر، دین پر اور وحی پر اثر انداز نہیں ہوا۔ رب الفلق، صبح کی روشنی ہر جاندار پر پڑتی ہے، ہر مخلوق پر پڑتی ہے، جان بے جان سب پر پڑتی ہے۔ تو اس لیے اس فلک، رب الفلق کے اندر پوری مخلوقات شامل ہیں۔ رب الفلق کے پناہ میں آتا ہوں کس سے؟ من شر ما خلق، جو مخلوق، یعنی تین چیزیں یہاں، تین چیزوں سے اللہ کی حفاظت میں آنے کے جو ہے نا طلب فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ من شر ما خلق، اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے ہر چیز کے اندر شر بھی ہے خیر بھی ہے، اس کے شر سے ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ شر جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو آفات و بلیات سے آدمی متاثر ہو جائے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو آفات و بلیات کا سبب بنے، ان اسباب کے ذریعے بھی آدمی، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من النار واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اب پہلی دو چیزیں جو ہیں یہ ڈائریکٹ آدمی طبعی طور پر متاثر ہوتا ہے، عذاب قبر سے، عذاب نار سے۔ فتنت محیا اور فتنت ممات یہ اسباب ہیں۔ تو دو قسم کے شر گویا کہ انسان کے ساتھ لاحق ہوتے ہیں۔ ایک تو شر یہ ہوتا ہے کہ طبعی طور پر خود آگ جیسے جلا دے، یہ طبعی طور پر ہو گیا۔ بعض دفعہ اسباب کے ذریعے تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ تو دونوں چیزیں یہاں پر بیان کی گئی، من شر ما خلق، مخلوق کے اندر جو شر ہے اسباب کے درجے کا ہو یا ذاتی اعتبار سے ہو، اس سے اللہ اس شر سے حفاظت فرمائے۔ من شر غاسق اذا وقب، عام طور پر جو جادو وغیرہ ہوتا ہے یہ رات کے وقت میں کیا جاتا ہے۔ ومن شر غاسق، غاسق کی معنی ہی رات ہے، لیکن وقب، اذا وقب کی صفت لگائی جب بہت اندھیری رات ہو جائے۔ اندھیری رات میں جو ہے یہ اس کے شر سے بھی حفاظت، کیونکہ اس رات کے اندر نیک کام بھی ہوتے ہیں لیکن شر والے کام جو ہیں ان سے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، یہاں پر چونکہ شر النفاثات فی العقد میں نفاثات عورتوں کے گرہ لگانا، دم کرنا گرہوں پر، گرہ لگاتے وقت جیسے دھاگے پر دم کیا جاتا ہے اس پر گرہ لگاتے وقت دم کرنا۔ نفاثات سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورتیں دم کرتی ہیں۔ اصل میں لبید بن عاصم نے جو جادو کروایا تھا وہ اپنی بیٹیوں سے کروایا تھا۔ لبید بن عاصم خود جادوگر تھا، اپنی بیٹیوں کو بھی جادو سکھایا ہوا تھا۔ تو یہ چونکہ گرہ لگا کر دینا یہ ان کا کام تھا، عورتوں کا، اس لیے من شر النفاثات خاص طور پر ان کا ذکر کیا گیا۔ لیکن بعض حضرات نے کہا کہ نفاثات یہ اس کی یہ صفت ہے، اور نفوس جو ہے من شر النفوس النفاثات فی العقد، نفوس نفس جو ہے یہ عورت بھی اس میں شامل ہے، نفس کے اندر گویا کہ مرد بھی شامل ہے۔ تو من شر النفاثات فی العقد میں پھر لبید بن عاصم بھی شامل ہو گیا، اور مرد حضرات جو آج کل جادو وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، جادو کرنے کی وجہ جو تھی وہ حسد تھی، حسد بنیاد تھی۔ اذا حسد میں تکلیف پہنچانے کی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو جب تک آدمی حسد کرتا رہتا ہے تو خود جلتا رہتا ہے، بعض دفعہ پھر دوسرے کو تکلیف اس وقت پہنچے گی جبکہ وہ حسد میں کامیاب ہو جائے، حسد میں کامیاب ہو جائے۔ حسد کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، کسی کے پاس مثال کے طور پر یہ میرا موبائل ہے، یہ میرے پاس ہے، اب دوسرا آدمی یہ کہے کہ یہ موبائل اس سے نکل کر میرے پاس آ جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اگر وہ حاسد اس موبائل کے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ اذا حسد کی شرط پر آ گیا۔ اگر وہ موبائل مجھ سے نہ لے سکا تو وہ خود جلتا رہے گا، خود حاسد ہے۔
اپنے حسد میں جلتا رہے گا وہ. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، یعنی یہاں پر قُلْ اعوذ برب الفلق جو ہے دنیاوی آفات اور مصائب سے نجات کا باعث ہوتی ہے. دنیا میں جو بھی تکلیفیں پہنچے، جو بھی مصائب اور پریشانیاں ہوں، ان سے نجات کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بطور استعاذہ اور پناہ حاصل کرنے کے کہ اللہ کی پناہ میں آنے سے آدمی بچ جاتا ہے، قل اعوذ بالفلق اس لیے بیان فرمایا. دوسری صورت قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ اخروی آفات و بلیات جو ہے ان سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جانا، اللہ کی حفاظت میں آ جانے سے آدمی اخروی مسائل سے اور اخروی پریشانیوں سے اللہ اس کو محفوظ کرتا ہے. اس لیے یہاں پر رب الناس کہا، یہاں جاندار دوسرے جانداروں کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ حساب و کتاب آخرت میں انسانوں سے ہوگا، دوسرے جانداروں سے نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا اعوذ برب الناس، ناس کے پالنے والے کے اس میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں. ملک الناس، اللہ تبارک و تعالی نے رب الناس سے، رب کا لفظ ایسا ہے کہ یہ اور چیزوں پر رب الدار گھر کا مالک، رب المال مال والا، تو رب کی نسبت غیر اللہ کی طرف بھی ہوتی ہے. تو رب الناس سے کسی کو یہ وہم ہوا کہ شاید لوگوں کا رب. آگے اللہ نے فرمایا ملک الناس، وہ رب جو مالک بھی ہے، جو بادشاہ بھی ہے. تو ملک الناس سے بھی شبہ ہوتا تھا کہ جی بادشاہ تو وقت کا بادشاہ جو ہے وہ اپنے رعایا کا بادشاہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ملک الناس آ گئی. تو اس کے بعد الہ الناس، الہ الناس کے بعد اب یہ تینوں صفتیں جب مل جائیں گی، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ان تینوں صفات کے ملنے سے گویا کہ اب خالصتاً اللہ ہی کی پناہ میں آنا مقصود ہوگا، کسی غیر اللہ کی پناہ میں آنا مقصود نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا. اور پھر نحوی اعتبار سے تو یہ ہونا چاہیے تھا قل اعوذ برب الناس ملکہم الہہم، ضمیر راجع کر دیتے. ناس کے لفظ کو بار بار دہرانا، بار بار اس لیے دہرایا تاکہ وضاحت ہو جائے کہ جی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ انسانوں کا رب ہے، انسانوں کا بادشاہ ہے. اور الہ الناس، یہ صفات علماء نے لکھا ہے کہ ان صفات کے ساتھ اگر کوئی آدمی دعا مانگتا ہے اللہ سے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. ان تین صفتوں کی یہ خاصیت ہے دعا کے قبولیت کی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر دعا اور مدح کی بات ہوتی ہے وہاں اس چیز کو بار بار بیان کیا جاتا ہے، وہاں اس چیز کو بار بار دہرایا جاتا ہے. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہاں پر بھی یہی چیز تھی، ضمائر کو راجع کر دیتے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا نام زبان پر بار بار آ رہا ہے تو یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ان الفاظ کو بار بار بیان کیا جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی یہ تینوں صفات اس لیے بیان کی کہ ان تینوں صفات کی برکت یہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے. من شر الوسواس، یہاں ایک ہی چیز سے پناہ مانگی گئی، کیونکہ عام طور پر وسواس، یہ وسوسہ کسے کہتے ہیں کہ کوئی آدمی خفیہ طور پر بغیر بات چیت کیے کسی کے دل میں بات ڈال دے، اس کو کہتے ہیں وسواس. اب اس میں خود اس شیطان پورا، چونکہ وسواس مبالغتاً شیطان کو وسواس میں شمار کر دیا، پورا وسواس ہے، یعنی کوئی حصہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ وہ بغیر اس طرح کی کوئی چیز کرے. اور اس کے بعد فرمایا خناس، وسوسے ڈالتا ہے، پھر خناس بھی ہے، پیچھے بھاگنے والا بھی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان پڑھی جاتی ہے تو اذان پڑھنے کے وقت میں شیطان اس طرح بھاگتا ہے اللہ کے نام کو سن کر، اور
ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، پھر جب اقامت شروع ہوتی ہے واپس آ جاتا ہے، اقامت جیسے شروع ہوتی ہے اللہ کا نام آتا ہے پھر بھاگنا شروع کرتا ہے، اس لیے اس کو خناس کا لفظ، خناس اس کی صفت ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ وہ آدمی ہے جو لوگوں کے قلوب میں وسوسے ڈالتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قلوب میں وسوسہ ڈالنا، اس خفیہ طور پر کسی چیز کو دل میں ڈالنا، اس کو کہتے ہیں وسوسہ، اور شیطان یہ کام بخوبی انجام دے سکتا ہے کیونکہ اس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، لیکن بغیر دیکھے ہمارے دلوں میں وہ چیزیں ڈالتا ہے، برائیوں کی طرف توجہ دلاتا ہے، گناہوں کی طرف آدمی کا خیال ابھارتا ہے، اور یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ اس وسوسے کو عملی شکل نہ دی جائے۔ عملی شکل آ گئی پھر وسوسہ نہیں رہتا، پھر اس کی گرفت ہوگی، وسوسے کی گرفت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے مراقبہ کیا اور میں نے دیکھا کہ یہ شیطان وسوسے کس طرح ڈالتا ہے، تو مراقبے کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ شیطان دل کے پیچھے بیٹھتا ہے اور وہاں سے اپنی سونڈ جو ہے وہ دل کے اندر ڈالتا ہے اور پھر وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ فوراً میں نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا تو وہ بھاگ گیا، چونکہ یہ اللہ کے ذکر سے بھاگتا ہے۔ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ رب کا ذکر ہے، یہ رب کے ذکر سے بھاگتا ہے، اس لیے فرمایا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہر نبی کے لیے ایک دشمن پیدا بنایا گیا ہے کہ جو جنات میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے۔ جنات بھی وسوسے ڈالتے ہیں، اور یہ تو خود ابلیس شیطان کی قسم سے ہے۔ والناس، لوگ بھی ڈالتے ہیں، جن لوگوں پر شیطان اثر انداز ہو جائے، بالکل شیطانیت کی طبیعت ہو جائے، تو پھر وہ بھی لوگوں کے دلوں کو، مطلب ہے کہ ذہنوں کو خراب کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب اس میں علماء نے کہا کہ جی وہ تو وسوسہ نہیں ہوا، وسوسہ تو کہتے ہیں کہ خفیہ طریقے پر بغیر کلام کے کوئی ایسی بات ڈال دینا۔ اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ جو شیطان قسم کے لوگ ہوتے ہیں بظاہر اپنے مفاد کی ایک بات کرتے ہیں کہ جی اس چیز میں یہ فائدہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ فائدہ نہیں ہوتا، وہ اگلے آدمی کو شک میں ڈالنا مقصود ہوتا ہے۔ یہ شک میں جو ڈالا گیا یہ ہے خفیہ کلام، جو اس کلام کے اندر سے ایک چیز پیدا ہوئی، اگلا آدمی اس کی بات کو سن کر جو شک میں پڑتا ہے، یہ خفیہ کلام ہے، جو اس کے ظاہری کلام سے ایک خفیہ بات جو ہے نا اس آدمی کی طبیعت کے اندر گئی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر نفس مراد ہے، انسان کا خود اپنا نفس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ، کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے۔ نفس بھی بیٹھے بیٹھے بعض خیالات اس قسم کے دل میں لاتا ہے جس کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ وسوسہ اس کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں، ذاتی اعتبار سے بیٹھے ہوئے سوچتے ہوئے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ آدمی بیٹھے بیٹھے سوچتا ہے کہ مجھے تو اللہ نے پیدا کیا ماں باپ کے ذریعے، ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوئے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اب یہ اس طرح کے خیالات جو آج کل شرک اور الحاد، خصوصاً عالم دین جو زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اور اس طرح کے زیادہ اپنے آپ کو اپنے عقل اور شعور سمجھنے والے، وہ اس طرح کی گویا کہ شکوک اور شبہات میں جو چلے جاتے ہیں، یہ وہی چیز ہے من الجنت والناس والی۔ دعائے اللہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے صبح شام، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت بھی آدمی کو ہاتھوں پر دم کر کے اور پورے جسم پر پھیرنا چاہیے، اور صبح اٹھتے وقت بھی آدمی کو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اور دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیرنا چاہیے۔ اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام شرور سے، دنیاوی شرور ہوں یا اخروی شرور ہوں، اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔
سورہ فلق میں دنیاوی شرور کا ذکر تھا اور سورہ ناس میں جو ہے یہ اخروی شرور کا ذکر ہے، چونکہ ابلیس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو بہکا کر جہنم ان سے بھروں گا، لَأَمْلَأَنَّ جو ہے نا کا لفظ ہے کہ میں ان لوگوں ہی سے جہنم کو بھروں گا جا کر، چونکہ ان کو گمراہ کر کے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ آخرت کا نقصان ہے اور بہت بڑا نقصان ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں ہمیں رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے مولانا عمران صاحب عالمی شورا کے ممبر ہیں، برطانیہ میں کئی مدارس کے محتمل ہیں. جی مختصر سی ترغیبی گفتگو فرما لیں گے ٹھیک انشاءاللہ. حضرت دعا فرمائیں جیسے ٹھیک آپ کو. صحیح. مختصر ترغیبی گفتگو کہ ہمارے طلبہ فاضل